محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا و رسولا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد الرسول اللہ، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا اول النبیین و یا آخر النبیین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، منزہ عن شریک فی محاسنہ وجوہر الحسن فیہ غیر منقاسم۔ محمد تاج رسل اللہ قاطبۃ، محمد صادق الاقوال والکلم، محمد ذکرہ روح لانفسنا، محمد شکرہ فرد علی الامم۔ رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ خدایا بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایماں کنی خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول، منو دستو دامان آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ حاضرین، ناظرین، سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تحریک صراط مستقیم کے زیر اہتمام حضرت سیدنا شاہ جلال ریسرچ سینٹر سے آج تاریخ کے بڑے اہم موڑ پر یہ عظیم الشان کانفرنس صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ و صدیقہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا بے گناہ بے خطا کے عنوان سے انعقاد پذیر ہے۔ کئی ہفتوں سے خلیفۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم بلا فصل افضل البشر بعد الانبیاء علیہم الصلاۃ والسلام سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدۃ النساء خاتون جنت حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمۃ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے گفتگو جاری ہے۔ باغ فدق کے لحاظ سے آج کی ہماری گفتگو یہ ایک خلاصہ کے طور پر ہے، اور اس کے بعد تا وقتے کہ اس پر کوئی اعتراض نہ ہو روافض کی طرف سے یا کسی اور طرف سے، کسی لحاظ سے اہل سنت و جماعت کے نظریات پر کوئی حملہ نہ ہو، تو ایک بار یہ موضوع ہم کلوز کر رہے ہیں۔ اور اس کے بعد اس کے دوران جو بہت اہم موضوعات درمیان میں آج پیدا ہو چکے ہیں، جن پر پورے اہل سنت و جماعت کو تشویش لاحق ہے،
وہ ہے عقیدہ معصومیت اور مسئلہ اجتہاد کہ اجتہاد انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام، اور اس کے ساتھ ساتھ جو رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے فاطمہ تو بضعۃ منی، اس کے لحاظ سے اس کی جو تشریحات اور تحقیقات ہیں یہ بہت تفصیلی موضوعات اور بہت ہی ضروری ہیں، چونکہ غلط تاویلوں سے، غلو سے مسلسل نظریات اہل سنت و جماعت کو ڈیمیج کرنے کی ایک تحریک شروع ہو چکی ہے، اور حالات اس قدر دیگر گوں ہیں اہل سنت و جماعت کے عقائد کے لحاظ سے کہ سال ہا سال سے نسل در نسل جو بزرگوں سے متواتر متوارث نظریات آئے ہیں، جو مدارس میں پڑھائے جاتے ہیں، جو فتویٰ میں لکھے جاتے ہیں، جو کتابوں میں تحریر کیے جاتے ہیں، اچانک ان کے بالکل برعکس نظریات جب آج لوگوں کو سننے کے لیے مل رہے ہیں، اور وہ بھی ان زبانوں سے جو زبانیں اس اعتماد کے ساتھ متصف تھیں کہ وہ سواد اعظم اہل سنت و جماعت کے حقیقی نظریات جو ہیں ان کی وہ زبانیں ترجمان تھیں، اور فکر رضا کے عنوان کے ساتھ جن کی وابستگی تھی، آج جب ایسے مستند ذرائع بھی غیر مستند ہوتے نظر آ رہے ہیں تو یقیناً ایسی صورتحال بڑی ہی تشویشناک ہے۔ اس میں سب کو دعا بھی کرنی چاہیے کہ رب ذوالجلال اہل سنت و جماعت کے نظریات کی پاسبانی نگہبانی کے لیے علماء و مشائخ اہل سنت کو توفیق عطا فرمائے، اور اگلی نسل تک یہ عقائد و نظریات ہم ویسے ہی پہنچا سکیں جس طرح ہم نے اپنے اکابر سے یہ عقائد و نظریات حاصل کی ہیں، اور قرآن و سنت اور ائمہ کی تشریحات سے وہ ہمارے پاس محفوظ ہیں۔ اصل المیہ یہ ہے کہ جب قرآن و سنت کی تعلیمات کے مقابلے میں کچھ مخصوص شخصیات پیش کی جائیں، اور جب صحیفہ کے مقابلے میں چٹکلا اور لطیفہ آ جائے، جب حق کا معیار بڑی دستار قرار پائے، اور جب دینی قواعد پر دنیاوی فوائد غالب آنے لگیں، تو اس وقت منبر و محراب، اصحاب جبہ و دستار اور مسند ارشاد پر بیٹھنے والوں کی ذمہ داریاں پہلے سے بھی کہیں زیادہ ہو جاتی ہیں۔ جب معاشرے میں ما قالا کو نہ دیکھا جائے بلکہ من قالا کو ترجیح دی جائے، جب توفیق سے تدحیق ٹکرا رہی ہو، اور جب برہان کا جواب بہتان سے دیا جا رہا ہو، تو اس زمانے میں یقین اور ایمان کی فصلوں پر بجلیوں کے گرنے کے بڑے خطرات بڑھ جاتے ہیں۔ جس وقت محفل کتاب اور صدائے منبر و محراب میں فرق آ جائے، کتابوں میں اور لکھا ہو اور خطابوں میں کچھ اور ہو، جس وقت اتنی خلیج درمیان میں حائل ہو جائے کہ نصابوں میں کچھ اور ہے اور عالی جنابوں کے پاس کچھ اور ہے، جب خطابوں اور کتابوں
کا آپس میں ٹکراؤ ہو جائے، صدائے محراب اور محفل کتاب آپس میں مخالف ہو جائیں، تو اس زمانے میں نسل نو کی رہنمائی بہت مشکل ہو جاتی ہے۔ یقیناً مقدس شخصیات کی مبارک نسلیں صراط مستقیم کی تجلیات قرار پائی ہیں، اور بالخصوص ہمارے آقا مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل پاک سے جنہیں نسبت میسر ہے اور بے لوث طینت اور جبلت نزاہت کا فیض جنہیں ملا ہے، مقدس آستانوں سے جن کا تعلق ہے، صدیوں کے اندر چراغاں ایسے نفوس قدسیہ کا ہے۔ اور آج جب ہمیں بزرگوں کے اعتقاد اور بزرگوں کی اولاد کے درمیان ایک خلیج نظر آئے الا ماشاء اللہ، تو اب جن کے سہارے بچنا ہو، یعنی جب طبیب بھی مریض ہونے لگیں، تو اس زمانے میں پھر ملت کی کشتی کو کنارے لگنے کے لیے اہل حق کی خصوصی دعاؤں کی ضرورت ہوتی ہے۔ آج اس طرح کی صورتحال کا ہمیں سامنا ہے، اور اس کا خلاصہ آپ اس مثال سے سمجھ سکتے ہیں۔ جیسے کوئی حقیقی طور پر اسلامی سلطنت ہو، اور اس میں ایک تھانے کے اندر جو تھانے دار ہے، اس نے اپنے سپاہیوں کو اس ڈیوٹی پہ لگایا ہو کہ تم نے ڈاکو پکڑنے ہیں، چوری نہیں ہونے دینی، جان ہتھیلی پہ رکھ کر بھی تم نے پہرا دینا ہے کہ کہیں کوئی واردات نہ ہو جائے، اور سپاہی پوری طرح مسلح ہو کر جان ہتھیلی پہ رکھ کے کسی ڈاکو کو پکڑ لیں کہ جس سے پورا معاشرہ تنگ تھا، اور اس کو جب وہ سپاہی گرفتار کر لے اور سارے علاقے کے لوگ اسے دعائیں دے رہے ہوں کہ کتنا اچھا یہ سپاہی ہے اور اس کا کتنا اچھا کردار ہے کہ اس نے فلاں بدنام زبانہ ڈاکو جو تھا اس سے ہمیں نجات دلائی ہے، مگر جب وہ سپاہی اس ڈاکو کو بہت زیادہ مشکلات کے بعد، قربانیوں کے بعد، اپنی جان کو ہتھیلی پہ رکھ کے اور اس ڈاکو کے کئی گماشتوں سے ضربیں کھا کے اس کو پکڑ کے وہ تھانے میں لے آئے، تو تھانے دار اس کو فوراً رہا کر دے، الٹا اس سپاہی کو ناراض ہونا شروع کر دے کہ تم نے اسے کیوں پکڑا، اور اس سپاہی کے خلاف ایف آئی آر کاٹنا یہ عمل شروع ہو جائے، اور وہ جو مجرم تھا اس کو اعزاز کے ساتھ پھر اسی ماحول میں چھوڑ دیا جائے، تو اس سپاہی کے دل پہ کیا بیتے گی، اور اس معاشرے کے لوگوں پر کیا بیتے گی کہ جو شکر کر رہے تھے کہ ڈاکو پکڑا گیا، جو شکر کر رہے تھے کہ اب ہمارے مال محفوظ رہیں گے، جنہیں یہ امید تھی کہ اس ڈاکو کو پکڑنے والے کو اعزاز ملے گا، ایوارڈ ملے گا، لیکن جب انہیں پتہ چلا کہ جو مجرم کو پکڑنے والا ایک ہیرو تھا، سپاہی جس نے جان جوکھوں میں ڈال کے یہ کام کیا، اسے ہی مجرم قرار دے دیا گیا ہے، کہ جب
اس تھانے دار نے بھیجا تھا اس وقت اس کے نظریات اور تھے، اس کے تعلقات اور تھے، اور جب یہ اتنی کوشش کے بعد پتہ نہیں کتنا وقت لگا، اب واپسی پر اس تھانے دار کا مزاج ہی بدل چکا ہے، وہ اس ڈاکو کو ڈاکو سمجھتا ہی نہیں کہ جس سے زمانہ تنگ تھا۔ تو آج اس طرح کی صورتحال کا ہمیں سامنا ہے کہ تھانے دار کے نزدیک ڈاکو ڈاکو نہیں رہا، وہ گامے شاہ جو سواریاں اتارتے داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نام پہ بٹھا کر، ان کا جرم نہیں رہا، بلکہ وہ قابل اعزاز قرار پائے ہیں۔ اور جس نے اتنی دیر کھوج لگا کے ان کے سامنے بند باندھا تھا، پھر اسے ہی مورد الزام ٹھہرایا جا رہا ہے۔ لیکن کوئی بات نہیں، اگر تھانے دار نے یہ کردار ادا کیا تو تھانے دار کے اوپر بھی تو عہدے ہیں روحانی حکومت کے اندر، تو سپاہی کو گھبرانا نہیں چاہیے، اور نہ ہی معاشرے کے لوگوں کو، کہ آخر تھانے دار کے اوپر ایک روحانی ڈی پی او بھی ہے، اور اس پر ایک گورنر بھی ہے، اور پھر اس پہ وزیر اعظم بھی ہے، اور پھر دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے والے سارے سورسز بھی ہیں۔ تو اس بنیاد پر یقیناً اس چراغ رہ گزر کا بھی خدا تو ہے، اسے بھی مصطفیٰ کی آل کی شفقت نے پالا ہے، یہ میرا ہاتھ بھی پکڑا ہے سید کی ولایت نے، میری پہچان میں بھی غوث اعظم کا حوالہ ہے، نہ نکلے کوئی بھی میری حمایت میں تو کیا غم ہے، خدا و مصطفیٰ کے فضل نے مجھ کو سنبھالا ہے۔ تو اس بنیاد پر باطل پرستوں کو، روافض کو جواب دیتے ہوئے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی صداقت کے تحفظ اور سیدہ صدیقہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی صداقت کے تحفظ کے لیے رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے آخری سانس تک انشاءاللہ اس پہ پہرا دیں گے، اور جتنا بھی بگاڑ آیا ہے اہل سنت سے باہر، جو حملے اہل سنت پہ کیے گئے، اور اندرونی طور پر جن لوگوں نے اہل سنت کے نظریات کے خلاف کتابیں لکھیں، تقریریں کیں، خواہ وہ کسی بڑی گدی کا سجادہ نشین ہو، وہ کوئی بھی ہو، جو بھی نظریات اہل سنت سے ٹکرائے ہیں، ہمارے پاس کافی مریضوں کی فائلیں پہنچ چکی ہیں، لیکن آخر مریض جب زیادہ ہوں تو پھر ترتیب وار علاج ہی، آپریشن ہی کیا جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ اہل سنت اطمینان رکھیں، اگر رب نے وقت دیا تو انشاءاللہ اہل سنت و جماعت کے نظریات کو جس نے بھی جس انداز میں بھی ٹھیس پہنچائی ہے، ہم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ عنایت سے، سیدہ صدیقہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے فیوز و برکات سے، خلفائے راشدین رضی اللہ تعالی عنہم کی نگاہ عنایت سے وہ تمام ملاوٹ دور کریں گے، اور حقیقی جو عقائد اہل سنت، نظریات اہل سنت اور معمولات اہل سنت ہیں ان کو اجاگر کریں گے۔ آج کی گفتگو میں سب سے پہلے میں مسند فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک حدیث پیش کر کے بات کو آگے چلا رہا ہوں۔ مسند فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، یہ کتاب ہے امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی، کہ جس میں انہوں نے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے جو احادیث مروی ہیں اور جو ان کے فضائل میں احادیث ہیں ان سب کو اکٹھا کیا ہے۔ اس میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدہ
فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا جب مکالمہ ہوا تو اس کے لحاظ سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ گواہی دیتے ہیں کہ میں پاس تھا جب گفتگو ہو رہی تھی. فقال ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے دعوی فدق کے جواب میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ ارشاد فرمایا، ابو کے واللہ خیر منی وانت خیر من بناتی، کہ خدا کی قسم سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے تمہارے والد گرامی وہ جو نبیوں کے سلطان ہیں، نبیوں کے سردار ہیں، وہ مجھ سے کروڑہا مرتبہ افضل ہیں. وَأَنْتِ خَيْرٌ مِّن بَنَاتِي، اور مجھے اپنی بیٹیوں سے وہ محبت نہیں جو آپ سے ہے، اور میری بیٹیوں کی وہ فضیلت نہیں جو فضیلت اے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جو فضیلت آپ کی ہے. لہٰذا میں فضیلت ادب احترام کے لحاظ سے جو آپ کا مقام و مرتبہ ہے اس سے پوری طرح باخبر بھی ہوں اور اس کے تقاضے بھی پورے کر رہا ہوں، لیکن میری مجبوری یہ ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا نورث ما ترکنہ صدقہ، کہ ہم انبیاء کرام علیہم السلام کا کوئی وارث نہیں بنایا جاتا، اور جو ہم چھوڑتے ہیں وہ ترکہ صدقہ ہوتا ہے. یہ مسند فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے صفحہ نمبر 70 پر اس مکالمہ کی گواہی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ دے رہے ہیں. اس کے ساتھ تفسیر کبیر میں امام فخر الدین رازی انہوں نے اس مکالمہ کا ایک حصہ لکھا. اس میں وہ کہتے ہیں کہ فلما مات ادعت فاطمہ علیہ السلام، کہ جب رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دعویٰ فرمایا انہو کان ینحلوہا فدقہ، کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فدق عطیہ فرمایا تھا. اگرچہ اس روایت کے جو باقی مضمون ہے یا جس چیز کا دعویٰ ہے اس کے لحاظ سے سند کا بھی محاکمہ کیا ہے ہمارے اکابر نے، لیکن جو لفظ اس وقت میں پیش کر رہا ہوں ان پر کسی کا کوئی اعتراض نہیں جو آگے میں اس وقت مضمون میں پیش کرنا چاہتا ہوں. اور یہ جو حدیث شریف ہے، یعنی یہ جو یہاں روایت ہے، یہ اہل سنت و جماعت کی بہت سی کتابوں میں موجود ہے. مثلا وفاء الوفا میں بھی ہے، اور یہاں امام رازی نے اس کو لکھا، دیگر بہت سی کتابوں میں ہے، اور اس کا بھی جواب دیا گیا. یعنی تحفہ اثنا عشریہ جو ہے وہ اس کے اندر بھی، اور اس کے علاوہ جو یہاں بھی جواب کے لیے ذکر کیا امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور دیگر بھی بہت سی کتابوں میں اس کا جواب ذکر کیا گیا، اور اس کا جواب حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تصفیہ میں بھی دیا اس معاملے کا. اور یہ کہ یہ اگر عطیہ کا دعویٰ ہو تو پھر وراثت کے ساتھ تو اس کا ویسے ہی ٹکراؤ لازم آتا ہے. بہرحال وہ ساری باتیں ایک علیحدہ تفصیلی موضوع ہے جو ہم نے اپنے سیمینار میں بھی اس کو بیان کیا تھا. یہاں فقال ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، اس مکالمہ کے وقت انت اعز الناس علی فقرا واحبهم الی غنا، حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہوئے
اور ان کے مقام و مرتبہ کا اعتراف کرتے ہوئے فرمایا انت اعز الناس علی فقرا، کہ پوری کائنات میں اے فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کا مالی طور پر معاذ اللہ نادار ہونا، فقر آ جانا، یہ جتنا مجھ پہ گراں ہے اتنا اور کسی کا فقیر ہو جانا گراں نہیں ہے۔ یعنی باقی لوگوں کے پاس اگر کوئی مالی کمی آئے تو مجھے کوئی وہ مسئلہ نہیں جو آپ کے لحاظ سے ہے۔ اور وَأَحَبُّهُمْ إِلَيَّ غِنَا، مجھے کائنات میں اور کسی کے غنی ہونے پر وہ خوشی نہیں جو آپ کے غنی ہونے پر خوشی ہے۔ یعنی آپ کو مالی طور پر زیادہ خوشحالی ہو، یہ میرے نزدیک میری ترجیحات میں سے ہے، سر فہرست ہے۔ لیکن اس کے باوجود میں یہاں سے کیوں نہیں دے رہا فدق سے، اس کی وجوہات کو بیان کرتے ہوئے آپ نے جو لفظ بولے وہ لفظ بڑے قابل غور ہیں، اور جو لوگ اب 14 صدیوں کا اصول چھوڑ کے کہتے ہیں اس وقت کی کوئی دلیل پیش کرو، ان کے لحاظ سے بھی میں دلیل امام رازی کی روایت سے پیش کر رہا ہوں۔ ظاہر ہے کہ کتاب حضرت صدیق اکبر یا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو کوئی چھپی ہوئی ملتی نہیں، ان سے ہی آگے لکھا گیا۔ تو یہ لفظ جو ہے میں ترجمہ نہیں کروں گا ان کا، لیکن آسان بڑے ہیں، ترجمہ ہر کسی کو ویسے ہی آ جائے گا، کیونکہ میں جب ترجمہ کروں گا تو وہ پھر کاٹ کے اس کو ایک نئی گستاخی بنا کے پیش کریں گے۔ یہ کہہ کے انت اعز الناس الی فقرا واحبہم الی غنا، یہ کہہ کے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لیکنی لا اعرف صحت قولک، لیکنی لا اعرف صحت قولک، لیکنی لا اعرف صحت قولک۔ تو مخالف فریق میں جتنے حضرات ہیں میں انہیں کہوں گا کہ ذرا عوام کو یہ ترجمہ کر کے بتا دیں کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ادب، احترام، ان کے فضائل، ان کے مناقب، ابھی میں ایک اگلی تقریر پیش کروں گا جو روافض نے بھی مانی ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اس وقت یہ خطبہ دیا تھا۔ اب کیا گستاخی کا فتویٰ معاذ اللہ وہاں تک لگایا جائے گا، امیر المومنین تک، یا کم از کم امام رازی کو تو اس میں معاذ اللہ لایا جائے گا؟ نہیں، مقام کے مطابق اس کا مطلب بتایا جائے گا، جس میں سیدہ کے کھاتے نہ جھوٹ پڑے گا نہ عیب آئے گا، اور وہی خلاصہ نکلے گا جس پر آج ان لوگوں نے شور مچا رکھا ہے۔ ورنہ ڈائریکٹ اگر دیکھیں گے تو اس کے مقابلے میں کہ جب مانگ رہی تھیں تو خطاب پر تھیں، یہ لفظ جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بول رہے ہیں یہ کئی گنا بھاری الفاظ ہیں۔ کیا لفظ ہیں کہ جب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ادعت، دعویٰ کیا، تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے فضائل و کمالات کو بیان کر کے آگے حدیث کے حوالہ دیتے ہوئے فرما دیا کہ آپ نے جو دعویٰ کیا اس کے لحاظ سے میں یہ کہتا ہوں لیکنی لا اعرف صحت قولک۔ یہ اس تمام طبقے پر جو کہتے ہیں یہ آج تک کہا ہی کسی نے نہیں، اور پھر جب ہم نے ابھی اکابر کی مثالیں بیان کی تو وہ اکابر بھی آسمان ہدایت کے ستارے ہیں، لیکن انہیں یہ کہہ کر کہ وہ ایک مولوی صاحب تھے کچھ سال پہلے وہ فوت ہو گئے، انہوں نے کہہ دیا تو کیا ہو گیا؟ وہ ایک مولوی صاحب نہیں، وہ کتنے اکابر ہیں۔
اور پھر جو ڈیمانڈ ہے کہ ہمیں صحابہ کی بات بتاؤ، تو میں صحابہ کی بتا رہا ہوں، اور زمانے کے اتنے بڑے امام کے حوالے سے جنہیں فخر رازی کہا جاتا ہے. اور یہ الفاظ میں ترجمہ نہیں کر رہا، لیکن ان کے لیے یہ میں پیش کر رہا ہوں، اسکرین پہ انہیں نظر آئیں گے، اور انہیں کہوں گا کہ مزید کوئی گستاخیوں کے گھوڑے دوڑانے کی بجائے پہلے یہ ترجمہ کر کے بتاؤ. کیونکہ ابھی تک تو وہ اردو کتاب تصفیہ کی 4 لائنوں کا بھی ترجمہ تشریح نہیں بتا سکے. دن رات زور لگا کر سب مل کر، اور ابھی تک وہ الکوثر الجاری کا جو 1 صفحہ دیا تھا، اور اس صفحے کی 4-5 لائنیں ہی تھیں جن کا ترجمہ کرنا تھا، جو میں نے خلاصے کے طور پر ذکر کیا، تو وہ میری ایک جدا گستاخی بنا کے پیش کر رہے ہیں کہ وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں لقمہ حرام سے بچایا. تو جس نے لکھا ہے، جو ہزاروں اماموں کے بھی استاذ ہیں، یعنی بالواسطہ اور بلا واسطہ، تو انہوں نے جو بات لکھی، یا تو پھر ایک ایک کر کے سارے اماموں کو کینسل کرتے جاؤ، اور پھر اب لگتا ایسے ہی ہے کہ ایک نیا اصول کلام، ایک نیا علم عقائد، ایک نیا اصول فقہ، چونکہ یہ جو مدارس میں پڑھایا جا رہا ہے، وہ نور الانوار، وہ حسامی، وہ توضیح تلوی، وہ شرح عقائد، اس کو تو چھوڑ کر نئے قوانین وضع کیے جا رہے ہیں جن کی جڑیں نہ زمین میں ہیں اور ٹہنیاں نہ آسمانوں میں ہیں. اور ہم تو اس عقیدہ اہل سنت یہ حامل ہیں، اصلها ثابت وفرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین باذن ربها. تو اس بنیاد پر اب یہ علم ہے، یہ امام رازی ہیں، ذکر کر رہے ہیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا، اور کائنات میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شان کو جتنا وہ جانتے ہیں اور جتنا انہوں نے پہرا دیا ہے شان سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے، اور جتنی ان کی خدمات ہیں، اتنا اور کوئی بھی نہیں. تو اس بنیاد پر یہ ہوم ورک ہے ان لوگوں کے لیے جو روزانہ فضائی تقریریں کرتے ہیں. آج تک ایک حوالہ اپنے موقف پر، ایک حوالہ بھی کہ اس چیز پر تاریخ میں کس نے کیا حکم لگایا ہے نہیں پیش کر سکے. اور پھر یہ کہتے تھے کہ تاریخ میں کبھی یہ کسی نے کہا ہی نہیں. تو میں نے کہا تھا، میں چیلنج کر رہا ہوں کہ تاریخ میں جس نے بھی روافض کا رد کیا ہے ان کی اس دلیل کا، تو مجھے ایک بھی بتاؤ کہ جو ان لفظوں کے بغیر رد کر کے گزر گیا ہو. جس نے بھی کیا ہے وہ الفاظ کسی نہ کسی جہت میں، چونکہ وہ نقص عیب نہیں، تو وہ لفظ بولے ہیں. اور یہاں تک چلو ائمہ نیچے تو وہی رہا، میں تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی صداقت سے نکلے ہوئے الفاظ پہلے باقاعدہ تمہید باندھ کے جنہوں نے کہا کہ آپ کا مال و دولت کے لحاظ سے خوشحال ہونا جتنا مجھے پسند ہے اتنا اور کسی کا نہیں، مجھے اپنی بیٹیوں سے وہ پیار نہیں جو آپ سے ہے عقیدت مجھے. لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے جس فرمان کے پیش نظر میں یہ فیصلہ کر رہا ہوں. اب اس کے ساتھ یہ چیز بھی ہے، میں نے جو کہا کہ یہ بات تو روافض بھی مان گئے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دختر رسول علیہ الصلوۃ والسلام حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے ان کی کتنی عقیدت تھی. این اس وقت جب یہ مسئلہ چل رہا تھا فدق کا، جو گفتگو ہوئی، یہ حق الیقین ہے روافض کی، ان کے بقول حق الیقین ہے، اور ملا باقر مجلسی کی ہے. اس کے اندر
اس نے صفحہ نمبر 327 پر یہ لکھا ہے، چونکہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ و سیدہ صدیقہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا یہ آج ہمارا موضوع ہے، تو دونوں کا جو مکالمہ روافض اپنی کتاب میں لکھ رہے ہیں ان نفوس قدسیہ کا، وہ سنو۔ اس کے چند اقتباسات میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ پس ابو بکر گفت کہ جب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دعویٰ فرمایا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے دختر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول خدا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی پدرے تو نسبت با مومنان مشفق و کریم و مہربان و رحیم بود، کہ جن کی آپ شہزادی ہو ان کے ہم پر احسانات ان گنت ہیں۔ پدرے تو آپ کے ابا جان مومنوں پر مشفق تھے، کریم تھے، مہربان تھے اور رحیم تھے۔ یہ 4 الفاظ بولے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ وبر کافران عذاب علیم و عقاب عظیم بود، اور آپ کے ابا جان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کافروں پر عذاب علیم تھے اور عقاب عظیم تھے۔ یہ کہنے کے بعد دوست نمی دارت شمارا مگر ہر سعادت مندے، کہ صرف سعادت مند بندہ ہی آپ سے عقیدت رکھتا ہے۔ وہ دشمن نمی دارد شمارا مگر ہر بدبخت، صرف بدبخت ہی آپ کا بغض رکھتا ہے۔ یعنی اے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے صرف خوش بخت بندہ ہی آپ سے محبت و عقیدت رکھتا ہے، اور صرف بدبخت ہی آپ سے بغض اور دشمنی رکھتا ہے۔ یہ کہنے کے بعد آپ نے فرمایا، میں اقتباس مختصر پیش کر رہا ہوں، با خدا سوگند میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، من از رائے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تجاوز نہ کردام، کہ میں نے حکم رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے تجاوز نہیں کیا۔ فدق کا جو معاملہ ہے اس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے میں نے تجاوز نہیں کیا، اور ساتھ ہی یہ کہا کہ باذن وہ کردام، فیصلہ میں نے سرکار کے حکم سے اذن سے کیا ہے۔ وہ خدا را گوامی گیرم، کہ شنیدام از رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے گفت، ما گروہ انبیاء میراث نمی گزاریں، کہ میں اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ میں نے یہ حدیث سنی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس زبان سے، کہ نحن الانبیاء لا نرث ولا نورث۔ یہ حدیث میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے۔ اب اس کے بعد آپ نے جو الفاظ بولے اس موضوع کے وہ آخری الفاظ، ویسے تو کہا جاتا ہے نا کہ باغ فدق اگر نہیں دیا سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو تو پھر سیدہ عائشہ صدیقہ کو بھی تو نہیں دیا، پھر خود بھی تو استعمال نہیں کیا۔ یعنی یہ حقیقت اس طرح بھی بتائی جاتی ہے کہ ازواج مطہرات کا بھی ویسے تو پھر حصہ بنتا تھا وراثت میں، انہیں بھی نہیں دیا، اور انہیں بھی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے روکا۔ جب سب نے اجلاس کیا کہ ہمیں مانگنا چاہیے تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ حدیث ہے، اس بنیاد پر ہمیں یہ فدق سے حصہ نہیں مل سکتا۔ بہرحال یہاں جو لفظ ہیں ان سے آگے تو کچھ بولا نہیں جا سکتا تھا، اور یہ سارے
سنی خطباء کو، علماء کو یاد کرنے چاہیے، اور روافض کی کتاب سے یہ بتانا چاہیے کہ تم بک بک کرتے ہو شان صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف، بے حیاؤ اپنی کتاب تو پڑھو کہ تمہاری کتاب میں کیا لکھا ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے کہاں تک کافر کر دی تھی۔ تو یہ لفظ ہیں، کہنے لگے تو سیدہ امت پدر خودی، اے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے تم اپنے ابا جی کی امت کی سردار ہو، صرف عورتوں کی نہیں، یہ جو خود سردار ہیں، افضل البشر بعد الانبیاء علیہ السلام، یعنی یہ عاجزی انکساری کی حد ہے۔ کہا تو سیدہ امت پدر خودی کہ اپنے ابا جی کی امت کی تم سردار ہو، آپ سردار ہو، و شجرہ طیبہ از برائے فرزندان خود، اور اپنے فرزندان کے لیے تم مبارک درخت ہو، شجرہ طیبہ ہو جہاں سے آگے نسل رسول علیہ الصلوۃ والسلام چلنے والی ہے۔ انکار فضلے تو کسے نمی تواند کرد، تمہاری فضیلت کا تو کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا۔ انکار فضلے تو کسے نمی تواند کرد، آپ کی فضیلت کا تو کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا۔ یہ ہے، ہم نے تو دل جلا کے سر بام رکھ دیا۔ فرمانے لگے وہ حکم تو نافذ اس در مال من، ابو بکر صدیق کا جتنا مال ہے وہ آپ کے حکم کے تابع ہے، اس کا جو چاہو کر لو۔ اب میں تو یہی کر سکتا ہوں کہ حکم تو نافذ در مال من، جو میرا مال ہے، میرے ملک میں جو کچھ ہے، میں اس سے ایک پیسہ بھی نہیں لیتا، اور آپ کے لیے میں پیش کرتا ہوں کہ آپ کا حکم اس میں نافذ ہے، آپ تصرف فرمائیں، میرے ملک میں جو کچھ ہے وہ اپنے ملک میں لے لیں، اسے قبول فرما لیں۔ اما در اموال مسلمانان مخالفت گفتہ پدرے تو نمی توانم کرت، لیکن جو مال مسلمانوں کا ہے اس میں سیدہ میں آپ کے ابا جی کی مخالفت نہیں کر سکتا، اپنا تو میرا جو ہے اس میں تو میرا اختیار چلتا ہے، تو میں دے رہا ہوں سب کچھ، نہ اپنی بیٹیوں، نہ اپنے بیٹوں، نہ اپنے پوتوں، کسی کی بھی مجھے کوئی پرواہ نہیں، جو میرا ہے وہ سب آپ کا ہے، اپنا حکم نافذ کرو، اس میں وہ بیچنا ہے، وہ کس کو دینا ہے۔ لیکن اما در اموال مسلمانان، کہ یہ فدق ہے مسلمانوں کا مال، یعنی جو اس میں روٹین چلتی تھی کہ اہل بیت اطہار علیہم الرضوان کے وظیفہ کے بعد جو باقی کو دیا جاتا تھا، وظیفہ آپ کو بھی ملے گا لیکن یہ ملک میں نہیں جائے گا، تو کیا مخالفت گفتہ پدرے تو یہ ہے خاص مقام محبت۔ یہ بھی کہہ سکتے تھے رسول من، میں جو میرے رسول ہیں میں ان کی مخالفت نہیں کر سکتا۔ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اس سلسلہ میں اس انداز میں بھی آپ نے مائل کیا اس بات کی طرف، جو آپ کے ابا جان ہیں ان کے حکم کی میں نہیں خلاف ورزی کر سکتا۔ تو اس بنیاد پر یہ 327 صفحے پر تفصیلاً جو میں نے پڑھ کے سنایا، اب اس سے آگے کیا بات ہو سکتی ہے؟ جو کچھ میرا ہے وہ آپ کا ہے، کیونکہ اس میں مجھے تصرف کا حق ہے، لیکن میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو نہیں بدل سکتا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دیا ہوا، جو صدقہ ہو چکا ہے مال، اسے میں باطل نہیں کر سکتا، اور جو مسلمانوں کا حق ہے میں وہ نہیں دے سکتا، اپنا سب کچھ دے سکتا ہوں۔
تو یہ حقیقت لکھی ہوئی ہے مخالفین کی کتاب میں بھی۔ اس سے آگے عدل کیا ہو سکتا ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا کے سامنے اس انداز میں اپنے آپ کو اور اپنا سب کچھ جو تھا وہ پیش کر دیا، نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس نسبت کی بنیاد پر۔ اس لیے ہی تصفیہ ما بین سنی و شیعہ یہ قیامت تک نہیں جان چھوڑے گی دوسرے لوگوں کی، اگرچہ وہ سارے مکتبوں سے اٹھا لیں، لیکن یہ تو پھر ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگ خود ہی چھاپ لیں گے۔ اس میں لکھا ہے، کیا لکھا ہے؟ صفحہ نمبر 44 پر لکھا ہے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فدق کی آمدنی سے کئی گنا زیادہ مال اہل بیت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو فتوحات کے غنائم سے دیتے رہے۔ کئی گنا زیادہ مال پورے فدق سے، کئی گنا، یعنی ایک تو نا فدق میں جو ان کا حصہ تھا سالانہ یا ماہانہ جو سرکار دیتی تھی وہ تو دیتے ہی تھے، مجموعی فدق کی جو مالیت تھی اس سے کئی گنا زیادہ اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم کو فتوحات کے مال غنیمت سے دیتے رہے۔ تو جہاں اجازت تھی وہاں تو کتنا دیا، اور جہاں شریعت نے روکا تھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا، تو وہاں دینے کی اجازت نہ تھی، اور جہاں اجازت تھی وہاں کمی نہیں کی بلکہ اتنا زیادہ دیا۔ اور اس کے بارے میں اس انداز میں یہاں پر سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالی نے اپنے الفاظ کا اظہار کیا۔ اب اس میں اگلا جو مقام ہے، یہ جو آپ نے ایک تو الفاظ سنے، لا اعرف لیکنی لا اعرف صحت قول کے، جس کا میں نے ترجمہ نہیں کیا۔ آگے الکوثر الجاری کا بھی ایک دیا ہوا ہے ہوم ورک، آج ایک نیا ہوم ورک دے رہا ہوں الکوثر الجاری سے۔ یہ جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 472، اور یہ خصوصی طور پر ایک ہماری پوری کانفرنس آ رہی ہے، بدعۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس، وہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے فاطمہ تو بدعۃ منی، ان لفظوں پر کئی گھنٹوں کی تحقیقات انشاءاللہ ہم پیش کریں گے۔ اور جتنا آج اس حدیث کی آڑ میں سنیوں کے سٹیج پہ رفض پھیلایا جا رہا ہے، خواہ کوئی ان پڑھ خطیب یا نعت خواں پھیلائے یا کوئی پڑھا ہوا پھیلائے، آج اس کا محاسبہ فرض ہے، ورنہ قوم رفض کی موت مر جائے گی۔ اب یہاں اس حدیث کے تحت یہ لکھا ہے کوثر الجاری کے اندر، چونکہ باب ہے مناقب و قرابات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومنقبات فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، یا باب لگائیں گے ساتھ تو منقبات فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، بابو منقبات فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ اس میں انہوں نے بخاری کی شرح میں اسی حدیث کی وضاحت میں یہ لکھا ہے، کہتے ہیں تمسک بہ الروافض، کہ روافض اس سے استدلال کرتے ہیں فی الطعن علی ابی بکر، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پر طعن کرنے کے لیے، فإنہ لما منعها ما سألت، کیونکہ جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ نہ دیا جو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے مطالبہ فرمایا تھا، ہاجرت ہو حتی توفیت، تو پھر وہ انقطاع رہا ان کا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے وصال تک، یعنی اس مسئلہ میں دوبارہ گفتگو نہیں کی۔ کہتے ہیں یہ جو روافض اس سے استدلال کرتے ہیں، ھذا جہل عظیم، یہ عظیم ہے، مگر کیا جہالت عظیم ہے، یہ بہت بڑا جہل ہے جو اس حدیث سے
روافض استدلال کرتے ہیں، یہاں وہ کہتے فَإِنَّهُ لَوْ أَعْطَاهَا. اب آگے جو لفظ ہیں خاص ان کا بھی میں ترجمہ نہیں کروں گا، اور یہ بھی اس پورے گروپ کو دے رہا ہوں جنہیں علم و فضل کے لحاظ سے ہم کوئی تانا نہیں دینا چاہتے، چونکہ اب اس صف میں بڑے بڑے اہل علم بھی موجود ہیں، کیونکہ جو علم کے یتیم خانوں والے ہیں وہ پہلے تھے، اب آسمان علم کے بڑے بڑے ستارے ان کو ہم یہ دے رہے ہیں الفاظ، یہ سکرین پر آپ کو نظر آئیں گے. لو آتاہا ما سالت، پہلے لفظوں کا ترجمہ کریں گے کہ اگر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دے دیتے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ما سالت، جو انہوں نے مانگا تھا، کیا فدق، جزا کیا ہے، خالف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو پہلی تو یہ غلطی ہوتی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کر بیٹھتے. کون؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ اب طالا صدقاتہ، اور دوسری کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جسے صدقہ بنایا تھا وہ چیز باطل ہو جاتی، صدقہ نہ رہتا. اگلا یہ ہے جو میں ان پر چھوڑ رہا ہوں کہ خطابوں اور کتابوں کے اندر موافقت ہونی چاہیے، تحریروں اور پیروں میں موافقت ہونی چاہیے، اکابر کی تحریروں میں اور آستانوں کے پیروں میں موافقت ہونی چاہیے. یعنی وہ ائمہ جن کے ذریعے سے ہم تک دین پہنچا ہے، ان پر، ان کے لکھے ہوئے الفاظ پر وہ گستاخیوں کے فتوے جال لگیں گے جو لگانا مجھ پہ چاہتے ہو. میری تو کوئی حیثیت نہیں، مگر جہاں تک یہ ذرا پہنچے گی سوچ لو، میرے وہ تشریحی الفاظ، خطائے اجتہادی، وہ اور یہاں جو حقیقت مسئلہ بیان کرنے کے لیے انہوں نے ذکر کیا، اور یہ بھی وہ نہیں کہ جنہیں کسی خروج یا ناسبیت کی طرف کوئی منسوب کرے، یہ اہل بیت اطہار علیہم رضوان کے قصیدے لکھنے والے ہیں. الکوثر الجاری الی ریاض احادیث البخاری، امام احمد بن اسماعیل شافعی ثم الحنفی، وہ کیا کہتے ہیں؟ وکانت، اگر دے دیتے تو کیا ہوتا؟ وکانت فاطمہ تو رضی اللہ تعالی عنہا ومن بعدہا، یعنی آج تک کے سید، قیامت تک کے سید، ان سب کو تو اس مسئلہ میں یعنی کس قدر احسان مند ہونا چاہیے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا، کہ وہ کہتے ہیں کانت فاطمہ تو رضی اللہ تعالی عنہ ومن بعدہا یأکلون الحرام، اگر دے دیتے تو کیا ہوتا؟ کانت فاطمہ تو رضی اللہ تعالی عنہ ومن بعدہا یأکلون الحرام الی آخر الدہر، قیامت تک. یأکلون، یعقلون نہیں ہے، اکل یأکلو محموز الفا ہے، یأکلون کاف کا شک والا ہے، کھانا. ترجمہ اب یہ تو سارا اردو میں، یأکلون الحرام الی آخر الدہر، کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور اولاد فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ ان کے لیے مسئلہ بن جاتا. اب وہ جو اونٹ، ARY کا اونٹ جو بیٹھ کے انٹرویو کر رہا تھا، اسے کیا خبر کہ کیا ہے راہ و رسم شاہبازی، اور سیالکوٹ کا وہ بچہ جبورا ڈونگے باغ والا، اسے کیا خبر کہ کیا ہے راہ و رسم شاہبازی. وہ میری طرف منسوب کر رہے ہیں کہ انہوں نے تو یہ بھی کہہ دیا، یہ بھی کہہ دیا. یہ کہا ہے محدثین کے امام نے
اور ترجمہ کر کے پھر سناؤ کہ کیا ترجمہ اس کا کرتے ہو. قرض ہے اس پورے ٹولے پر. کل ہی اس کا ترجمہ جو بالکل آسان ہے کر کے لوگوں کو بتائیں اور پھر مجھے کہیں کہ یہ بے ادب ہے، ورنہ تو پوری ملت بے ادب بن جائے گی. یہ ترجمہ قرض ہے ان پر، ورنہ لوگ تو ویسے جان ہی گئے ہیں. پڑھنے کا سلیقہ ہو تو پڑھ لیتے ہیں کچھ لوگ. پانی پہ لکھی ہوئی تحریر ہوا کی، وہ تو نرم سا مضمون بھی پانی پہ لکھا ہوا، وہ بھی حقیقت ہی ہوتی ہے. بہرحال یہ اب اس پورے طبقہ کا جس میں پہلے کچھ علمی یتیم تھے اور اب اہل علم بھی شامل ہوئے تو سب کے لیے ہے. مگر جو آج تک تصفیہ کی 4 لائنیں پڑھ کے نہیں بتا سکے، لیکن پھر بھی امید تو رکھنی چاہیے. امید پر جہان قائم ہے. تو یہ میں بطور چلو بڑوں کو ہوم ورک نہیں دیتا، ویسے پیش خدمت ہے یہ کہ اس پر نظر فرما کے یہ سمجھا دیں سارے سامنے بیٹھنے والوں کو کہ اس کا ترجمہ کیا ہے، اور اس کا ترجمہ کر کے پھر فتویٰ لگائیں ان لفظوں پر اور اس کے بولنے والے پر، تو پھر پتہ چلے گا. ساتھ یہ بھی ہے فَكَانَ مَا فَعَلَهُ الصِّدِّيقُ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حِفْظًا لِصَدَقَةِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَنُصْحًا لِفَاطِمَةَ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہا یہ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے کو محفوظ کیا تھا اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خیر خواہی فرمائی تھی. اے روافض زمانے کے بدخواہ ہو، آل کے بدخواہ ہو، یہ تو خیر خواہی تھی. یہ روافض کو میں کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے تو خیر خواہی کی تھی، یقیناً خیر خواہی تھی. اب ہم دعا لکھتے رہے، وہ دغا پڑھتے رہے، نہ اس خیر خواہی کو لوگوں نے پہچانا، نہ آج ہم جو خیر خواہی کر رہے ہیں اسے کوئی پہچان رہا ہے الا ماشاء اللہ. تو ہر دور میں منصور سرے دار رہا ہے، ہر دور یزیدوں کا وفادار رہا ہے. ہمیں پتہ ہے کہ غازی ممتاز حسین قادری جب سوئے مقتل چلا تھا تو کتنے سادات تھے اس وقت کہ جو حسینیت پر تھے، اور کتنے تھے جو یزیدوں کی ٹکٹوں کے امیدوار تھے یا ٹکٹوں پر وزیر بن کے بیٹھے ہوئے تھے. حسینیت کی ایک تاریخ ہے، یزیدیت کی ایک تاریخ ہے. یزیدیت کے سر پہ سینگ نہیں ہوتے. نشانیاں یہی ہوتی ہیں کہ جب کربلا کا وقت ہوتا ہے وہ حسینیت کے مقابلے میں آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں.